بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا جو سورہ جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہ اللہ کے صفات بیان کیے گئے کہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ اپنی جو ہے حقیقت پیش کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہے، ہر مسلمان ہر نماز میں، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر رکعت میں پڑھتے۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر قرآن جو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ کیا نماز کو آنے والا سیدھا راستہ نہیں اختیار کرا؟ ترک نماز برا راستہ ہے، نماز کو آنا سیدھا راستہ ہے۔ نماز کو وہی آتا جو ایمان لایا، تو ایمان سیدھا راستہ ہے۔ نماز وہی پڑھتا جو سیدھے راستے پر ہے۔ تو جب ایمان اس کو حاصل ہے، عمل اس کو حاصل ہے، تو پھر آپ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ ایمان کا راستہ بھی مل گیا جو سیدھا ہے، عمل کا بھی راستہ مل گیا، پھر اب کون سے سیدھے راستے کی تلاش کر رہا، کون سے سیدھے راستے کی دعا کر رہا؟ لیکن انہیں اپنے سے خدا سکھا رہا، یہ بول، یہ دعا کر، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر قرآن کو جواب دے رہا ہے کہ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا، ہر نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا سیدھے راستے پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ گمراہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، گمراہ بھی نماز پڑھتا ہے، گمراہ بھی روزہ رکھتا ہے، تو کیا اس کے دعوے کو صحیح سمجھ کے اس کے راستے کو سیدھا سمجھا جائے گا؟ اگر یہ سب سیدھے ہیں تو پھر شیعہ بھی صحیح ہے، خارجی بھی صحیح ہے، اور جتنے فرقے ہیں وہ سب صحیح ماننا پڑے گا۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان تمام میں صرف اہل سنت ہی صحیح۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ صرف اہل سنت ہی صحیح ہیں، اہل سنت سے ہٹ کے کوئی دوسرے صحیح نہیں ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ تمام باطل فرقوں میں ایک ہی فرقہ نجات پانے والا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور وہ کون سا فرقہ ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس قانون پر، جس شریعت پر، جس دستور پر میں میرے صحابہ ہیں، اس پہ عمل کرنے والا ہی فرقہ صحیح فرقہ۔ تو میرے بزرگ اور دوست، اب سوال یہ ہے کہ اب سیدھے راستے کو آپ تلاش کرنا چاہیں گے قرآن سے، سیدھے راستے کو آپ تلاش کرنا چاہیں گے حدیث سے، سیدھے راستے کو تلاش کرنا چاہیں گے طریقۂ صحابہ سے، طریقۂ ائمہ سے، تو بتایا گیا کہ قرآن کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات تو نہیں، حدیث کو سمجھنا یہ ہر ایک کی بس کی بات تو نہیں، کہ کوئی شخص قرآن پڑھے اور سمجھے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، حدیث پڑھے اور یہ سمجھے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، یہ ہر ایک کی بس کی بات ہے۔ کیونکہ قرآن تو گمراہ فرقے بھی پڑھتے ہیں، اس کے معنی، وہ مطلب، وہ تشریح وہ بھی کرتے ہیں،
حدیث گمراہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے معنی مطلب تشریح وہ بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم بھی قرآن جانتے ہیں، ہم بھی حدیث جانتے ہیں، تو فیصلہ کیسا ہے کہ تم صحیح ہے تم غلط ہے، اس کا فیصلہ کیسا کرے گا؟ ایک عام آدمی تو پریشان ہے، وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور حضرت کو جو ہے آپ کی تعبیر میں بھی بڑا برکت تھا۔ کچھ گمراہ فرقے کے لوگ آئے، آ کے کہنے لگے کہ ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا میں تم سے قرآن نہیں سنتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو حدیث سنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے حدیث بھی نہیں سنتا۔ اب وہ لوگ بولنے لگے، دیکھو شاگردوں سے متفق لوگوں سے کہنے لگے تمہارے استاد کا تمہارے بزرگ کا کیا حال ہے، قرآن بھی نہیں سننا چاہتے، حدیث بھی نہیں سننا چاہتے، تو آخر میں کس کو سننا چاہتے، ان کا کیا مقصد ہے؟ تو شاگردوں نے کہا، منتخبین نے کہا کہ حضرت قرآن کے سننے میں حدیث کے سننے میں کیا حرج ہے؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، حدیث تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، ان کے کلام سننے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو سن سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے قرآن سے انکار نہیں، مجھے حدیث سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن سناتے سناتے اگر وہ 1 منٹ کے لیے بھی غلط تفسیر بیان کر دیا اور وہ غلط تفسیر خدا نہ خواستہ میرے دل میں بیٹھ گئی تو ہمیشہ کے لیے میں برباد ہوں۔ اسی طرح حدیث سناتے سناتے اگر ایک غلط تشریح وہ کر دیے اور وہ چیز کچھ دیر کے لیے صحیح میرے دل میں بیٹھ گئی تو میری زندگی برباد۔ تو اس لیے میں ان سے قرآن کیوں سنوں، ان سے حدیث کیوں سنوں، جبکہ میں خود قرآن جانتا ہوں، میں خود حدیث جانتا ہوں، تو ان سے سننے کی مجھے کیا کروں؟ تو بات سمجھ میں آئی۔ تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو جو چیز جس سے ملتی وہ چیز لینا، اس سے لینا، جو جس کا اہل ہے وہ چیز اس سے لینا۔ بیمار ہوئے تو وکیل کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ کوئی جھگڑا ہوا، مقدمہ آیا تو وکیل کے پاس جاتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ اس کا حل یہ ہے، اس کا حل وہ۔ تو اسی طرح بتلایا گیا کہ اگر دین سیکھنا ہے تو ہر ایک سے نہیں سیکھ سکتے، دین کے واسطے ہر ایک کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ پھر کس سے سیکھنا؟ دین دیندار سے سیکھنا، جس کے پاس دین ہے، جو دیندار ہے اسی سے دین سیکھے تو دین آتا، ورنہ دین نہیں آتا۔ کیونکہ واز کرنا آسان ہے، کتابیں لکھ لینا بھی آسان ہے، سب کچھ آسان ہے، لیکن دینداری پیدا ہونا یہ مشکل، یہ مشکل۔ اس لیے قرآن مجید جو ہے اللہ والوں کی جو مختصر تعریف کیا، کیا کیا، یہ لمبی چوڑی تعریف نہیں کرا پڑا کہ یہ لوگ ایسا ہو ایسا ہو ایسا، 12 کتنے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کون ہے ولی، کون ہے اللہ کا نیک بندہ، کون ہے جو ہے اللہ کا محبوب؟ تو بولے کچھ نہیں، 2 باتیں بس، کیا کہ جو ایمان رکھے اور تقوی رکھے، ایمان اور تقوی 2 چیزیں بتائیں۔ لیکن اس میں سارے سمندر سمو دیے، ایمان اور تقوی کے اندر یہ سارے سمندر سمو دیے گئے کہ اس کے اندر سب آ گئی، ساری دنیا آ گئی۔ تو کیسا بتلایا گیا کہ دیکھو تقوی کس کو کہتے ہیں؟
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب بس 5 وقت نماز پڑھ لیے، رمضان روزے رکھ لیے اور سب ایسا اوپر کا کام کر لیے تو تقوی ہو گیا۔ یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ چیز سب کے پاس مشترک ہے۔ گمراہ فرقہ، غیر گمراہ فرقہ سب کے پاس، تو کیا سب صحیح ہے؟ تقوی کو جو ہے مثال دے کے سمجھاتے ہیں علماء۔ کیسا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام تھے، محدث تھے، ولی تھے۔ حضرت کی باندی آ کے کہتی ہے، حضرت آج آٹے میں ملانے کے لیے نمک نہیں ہے، اور بغیر نمک کے روٹی پکائی جائے تو مزیدار نہیں ہوتی۔ تو کہیں سے میں خرید کے لا دیتی ہوں، کچھ آپ پیسے نہ دیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھیں گے آج بغیر آٹے کے کھا لیں، بغیر نمک کے کھا لیں۔ اب اس سے رہا نہیں گیا، وہ بیچارے نے کہ امام کھاتے کم، پھر ایسا بے مزہ روٹی کیا کھایا جائے گی؟ حضرت کے فرزند کی دکان سے نمک لائے، کسی اور جگہ سے بھی نہیں لائے، لا کے ملا کے روٹی پکا کے سامنے لائے۔ جب وہ روٹی آپ اٹھائے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں گرانی محسوس ہو رہی، کیا بات؟ روٹی میں ہمیشہ جو روٹی آتی تھی وہ گرا نہیں ہوتی تھی، آج میں روٹی میں گرانی محسوس ہوئی۔ تو باندی نے کہا کہ ہاں، آپ منع کرنے کے باوجود بھی میں آپ کے بیٹے کی دکان سے نمک لائی، ملا دی، اسی وجہ سے شاید یہ کر گئے۔ تو آپ نے فرمایا اس روٹی کو خیرات کر، میں نہیں کھاتا۔ کوئی ناجائز نمک نہیں تھا، کوئی مشتبہ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن مولانا اگر نہیں کھا، تو کھا لے۔ باندی بولی کہ جس روٹی کو آپ نہیں کھا رہے میں کیوں کھاؤں؟ میں بھی نہیں کھا، تیری مرضی، نہیں کھا۔ اتنے میں سائل آیا تو وہ باندی روٹی لے آ کے سائل کو دے، فقیر کو دے۔ تو وہ فقیر پوچھتا ہے کہ بھائی ہمیشہ آدھی روٹی پاؤ روٹی خیرات کرتی ہے، پوری روٹی کیوں دے رہے ہیں آج؟ تو انہیں بولی تیرے کو روٹی سے غرض ہے، یہ آدھی پاؤ سے نہیں، جب تک کہ بات معلوم نہ ہو، صاف نہ میں نہیں رکھتا ہوگا۔ تاکہ معلوم ہونا کہ یہ پوری روٹی کیوں دی جا رہی ہے، ساری روٹی کیوں دی جا رہی ہے۔ اب وہ باندی مجبور ہو کے بولی کہ قصہ ایسا ہے نا، وہ نمک نہیں تھا، وہ نمک ڈال کے لائی، وہ حضرت نہیں کھاتے بولے، میرے کو کھایا بولے، میں بھی نہیں کھاتی بولے، استعمال خیرات کر رہے ہیں۔ تو جس روٹی کو امام نے کھائے، جس روٹی کو جو ہے تو نہیں کھا رہی، میں کیوں کھاؤں؟ میں بھی نہیں کھاؤں۔ اب کیا کرتے؟ پریشان۔ اب اس کے بعد آ کے بولی باندھی کہ حضرت آپ بھی نہیں کھائے، میں بھی نہیں کھائی، فقیر بھی لینے کو تیار نہیں ہے، تب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرتی؟ بغداد شریف میں دجلہ نہر بہتی ہے، دریا میں ڈال مچھلیاں کھا لیں، کیا کریں؟ اس کیس کو لے آ کے دریا میں ڈال، بات ہو گئی۔ اب اس کے چند دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کے دسترخوان پر مچھلی آئی۔ تو ظاہر ہے کہ بغداد میں مچھلی دریا کی جاتی ہے اور کہیں سے نہیں آتی۔ تو آپ نے پوچھا کہاں کی مچھلی؟ تو دریا کی، اور کہاں سے آتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا۔ لوگ بول رہے ہیں کہ مچھلی حلال چیز ہے، قرآن میں تعریف آئی، اس میں کیا شک و شبہ ہے؟ میں نہیں کھاتا۔ لوگوں نے اشارہ کیا، پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے نہیں کھانے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو
ایک مرتبہ میرے پاس ایک مشکوک روٹی آئی تھی، میں کھانے سے انکار کیا، بانی کو کھانے کے لیے کہا وہ بھی نہیں کھائی، فقیر کو دیے وہ بھی نہیں دیا، تو وہ روٹی کچرا میں ڈالی گئی۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ مچھلی وہ روٹی کھائی سو یا دوسری، اگر یہ مچھلی وہ روٹی کھائی ہوئی ہے تو پھر وہی مطلب ہوا کہ میں وہی مشکوک روٹی کھا رہا ہوں، اس لیے میں نہیں کھایا۔ یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ ہم بول رہے ہیں کہ ہم سب کر لیا یا ایسا کر لی، نہیں ہے۔ اللہ والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ ذرا سا بھی شبہ ہو، ذری سی بھی اس کے اندر کچھ خرابی محسوس کرتے ہوں تو اس سے دور۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے بڑے بزرگ، چراغ دہلوی اس لیے کہتے تھے آپ کو کہ ساری دلی والوں کے احوال آپ کو منکشف، جو بھی آتا بولتے کہ آپ یہ کرا، یہ ناجائز کام کرا، یہ غلط کرا، یہ کرا وہ کرا، لوگ گھبراتے کیونکہ وہ کیے ہوئے رہتے تھے، انکار تو نہیں کر سکتے۔ اب لوگ آنے سے شرما رہے ہیں کہ اب گئے تو بے عزتی ہوتی، اور نہیں آنے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ نہیں جانے سے پیسے محروم رہتے، نہیں گئے تو پیسے محروم، گئے تو شرمندگی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ مریدین نے ہمت کر کے کہا کہ حضرت اب ہماری یہ کیفیت ہے، آئے تو ندامت، نہیں آئے تو محرومی، اب آپ ہی فرمائیں کیا کرنا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہے، جاؤ جا کے بازار سے ایک لقمے خرید کے لاؤ، لقمے لاؤ، جا کے لقمے خرید کے لائے، آپ اس کا کچھ حصہ تناول فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جا اب وہ کیفیت ختم، لقمی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، اور کچھ زبردستی نہیں لائی گئی، کچھ چرا کے بھی نہیں لائے، غصب کر کے بھی نہیں لائے، پیسے دے کے خرید کے لائے، لیکن صرف اس بنا پہ فرما رہے ہیں کہ وہ بازار کی چیز ہے، اور حدیث شریف میں بازار میں کھانا بازار کی چیزوں سے منع ہے۔ اس کی بنا پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت مجھے ختم ہے۔ تو آپ اندازہ لگے تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تقوی کا معیار کیا ہے، تقویٰ کی بات کیا ہے۔ کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں، عرب کی دھوپ سخت ہوتی، تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ذرا دھوپ تیز ہے، تھوڑی دیر یہ گھر کے سامنے ٹھہر جائے، ذرا سکون ہونے کے بعد آگے بڑھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ذرا آگے ٹھہرے، ایک دو گھر پار ہونے کے بعد وہاں ٹھہرے۔ شاگردوں نے کہا کہ وہ گھر میں وہاں گھر کے سائے میں ٹھہرنے میں یہاں گھر کے سائے میں ٹھہرنے میں فرق کیا ہے؟ خالی دو گھر کے واسطے یہاں نہیں وہاں ٹھہرنے کا آپ جو فرمایا یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہاں کیوں انکار کرے، یہاں کیوں ٹھہرے، آپ یہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، جس گھر کے سائے میں تم ٹھہرنے کے لیے مجھ سے کہہ رہے تھے وہ گھر والا میرا قرضہ باقی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرضے کے بدلے میں اس کے گھر کے سائے سے فائدہ اٹھانے والا بن جاؤں، اس لیے میں احتیاط وہاں نہیں ٹھہر کے آگے بڑھا۔ حالانکہ شریعت میں منع نہیں، گھر کے سائے کا کوئی حکم بھی نہیں، لیکن وہ کہ اتنا ویسا فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہتا ہوں میں، قرض دے کر قرض سے ایسا فائدہ بھی نہیں۔ یہ تقوی کا نام، تقوی کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، جیسے آج 10 محرم ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا،
اب خلیفہ بنانے کے بعد دوسرے دن کپڑوں کا گٹھا کندھے پہ رکھ کے نکلے بازار میں بیچنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں مل کے بولے کہ اے خلیفہ، اگر آپ یہ کاروبار کریں گے تو مسلمانوں کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو آپ نے کہا اگر میں یہ کام نہ کروں تو پھر میرے گھر والوں کو کون دیکھے گا؟ حضرت عمر کو سمجھ میں آیا کہ ہاں، اگر آپ اس میں مشغول ہو گئے تو گھر والوں کا نقصان، اور گھر والوں کے کام میں مشغول ہوئے تو ملت کا نقصان. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا راستہ نہیں. چلو حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا امین قرار دیا، وہاں جا کے اس کا حل نکالا. گئے، جانے کے بعد یہ مسئلہ رکھے کہ بھئی اس میں کیا کرنا چاہیے. حضرت ابو عبیدہ بن جرح کیا کہہ رہے ہیں، کیا فیصلہ دے رہے ہیں؟ فیصلہ یہ دے رہے ہیں کہ اے ابو بکر، بیت المال سے آپ کو وظیفہ دیا جائے گا، لیکن اتنا ہی دیا جائے گا جتنا ایک عام آدمی کو دیا جاتا ہے. آپ خلیفہ ہیں، آپ حاکم ہیں، اس کی وجہ سے ایک پیسہ بھی آپ کو زیادہ نہیں دیا ہے. پہلے شرط منظور ہے یا نہیں ہے؟ پہلے بول کیا بولتے ہیں؟ منظور. پھر دوسری شرط، جو دیا جا رہا ہے اگر وہ خرچ ہو گیا تو پھر دوبارہ آپ کو جو ہے اس مہینے کی حد تک کوئی ایک پیسہ بھی آپ کو زیادہ نہیں دیا جائے گا، زیادہ خرچ کے آزو میں تھا. یہ شرط منظور ہے تو ہاں. تیسری شرط یہ کہ خرچ کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ آپ کا نہیں، آپ کے گھر والوں کا نہیں، وہ بیت المال کا واپس کرنا. یہ تیسری شرط بھی منظور ہے تو ہاں منظور ہے، تو پھر چاہیے وظیفہ آپ کو دیا جائے. پھر جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو، بیت المال سے مجھے یہ چیزیں ملی تھی، اب میرا وقت اخیر ہے، میرے وصال کے بعد یہ چیزیں بیت المال میں واپس کر دینا. نہیں، ہمارے گھر کو آگے سے بڑھ کے نہیں پڑے، گھر والے بھی نہیں بولے اب آگے سے آگے اب متبارہ نہیں لیں گے، نہیں، بس میں جب تک تھا وہ استعمال میں آئیں گی، اب میرے وصال کے بعد وہ ہماری نہیں ہے، پوری بیت المال کو واپس. یہ ہے تقویٰ کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بہت آسان چیز ہے، بہت آسان چیز ہے، ایسا نہیں. بتلایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دے. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی میں تو نہیں دلایا، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو خرید سکے، یہ انگوٹھی آئی کیسا، کہاں سے؟ بیوی نے کہا فلاں گورنر کی بیوی میری سہیلی ہے، اس کے پاس میں ایک تحفہ بھیجی، اس کے جواب میں انہیں مجھے تحفہ دی. شریعت میں تحفہ بھیجنا، تحفہ لینا جائز ہے. تو حضرت نے کہا ہاں یہ تو صحیح ہے، جائز ہے، لیکن یہ بتاؤ کس کے لیے بھیجے؟ تو سرکاری آدمی سرکاری کام سے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے بھیجے. تو بولے سرکاری آدمی سرکاری کام سے جا رہا تھا، تمہارے کام سے نہیں جا رہا تھا، لہٰذا وہ جو انگوٹھی تم کو بھیجی گئی وہ بیت المال میں داخل کرو، کیونکہ تم سرکاری آدمی سے کام لے. تب آپ بتلائیے کہ اس کا معیار کوئی لا سکتا ہے؟ یہ چیز کوئی پیش کر سکتا ہے کہ یہ جو تقویٰ یہ کسی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز،
ہمیشہ آپ کا دسترخوان مہمانوں سے بھرا رہتا ہے۔ کوفے میں آخری وقت حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہوا، کچھ مہمان مسافر تھے، ان کو بلا کے لے گئے، دسترخوان چنا ہوا ہے، فرما رہے کہ کھاؤ، تو وہ لوگ ہاتھ نہیں بڑھا۔ تو حضرت نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں کھانا چاہتے، کیا ہے؟ تو مہمانوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں، جامع مسجد میں ایک بزرگ کو دیکھے کہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر جو ہے اپنے گھٹنے پر رکھ کے توڑ کے کھا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیے تو ان کو بھی ہم بلاتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمائے وہ نہیں آتے، وہ آنے والے نہیں۔ مسافروں نے پوچھا کہ وہ نہیں آئیں گے، یہ کیسا آپ جانتے؟ تو ہاں وہ میرے والد ہیں، وہ نہیں آئے۔ اب تعجب میں پڑے کہ بیٹے کے دسترخوان پہ کئی لوگ مسافر کھانا کھا رہے ہیں اور حضرت جو ہے روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں، تو یہ کیوں؟ تو آپ کا یہ کہ مجھے تمہاری دنیا سے کوئی تعلق ہے، کھلاؤ مہمانوں کو، کھلاؤ، جو تم کو کرنا ہے کرو، لیکن میری زندگی تو ایسی رہے گی تب دنیا کے ساتھ۔ کیا حضرت امام حسن اپنے والد کی خدمت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، لیکن یہ زہد و تقوی اختیاری تھا، مجبوری کا نہیں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ مجبوری کی وجہ سے ایسا ہوا، مجبوری کی وجہ سے نہیں، یہ اختیاری تقوی، مجبوری کا تقوی نہیں۔ وہ دنیا کو قریب آنے نہیں دیتے، اس لیے کہا گیا کہ دنیا ان کے پیچھے آئی لیکن انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، اور جو دنیا کے پیچھے گئی دنیا ان کو ٹھکرائی۔ یہ کھادا کہ جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے دنیا اس کو ٹھکراتی ہے، اور جو دنیا کو ٹھکراتا ہے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، یہ قاعدہ۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ اسی کے لیے کہ ہم اللہ کو کس طرح راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ معلوم کرنے کے واسطے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت۔ یہ نہیں کہ صاحب میں مکان بنا رہا ہوں کیسا بناؤں، یہ نہیں کہ میں فلاں کاروبار کر رہا ہوں کیسا، اس کے واسطے نہیں جاتا۔ آج عزیزم مولوی عبدالرحیم مرحوم کے وصال کا بھی دن، یہ بہت نیک بچہ تھا۔ اب اس کا بچپن ہمارے سامنے گزرا، تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہے، اب اس کی کیا خوبیاں بیان کریں یا کیا بولیں، اتنا کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے ادھر عمر تک اپنے آپ کو دین سے وابستہ ہے، شریعت پہ قائم ہے، اور اپنے بساط کے مطابق لوگوں کی جو ہدایت کا کام کرتا ہے، وہ کسی اور چیز کی طرف نہیں گیا کہ مجھے یہ ہونا، مجھے وہ ہونا، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں، نہیں۔ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ چیز میں دوسروں تک پہنچتا ہوں، جو علم دیا، جو تقویٰ دیا، یا جو معرفت دیا، جو حقیقت دیا، جو طریقت دیا، جو شریعت دیا، اس پہ میں جس حد تک عمل کر رہا ہوں دوسروں تک پہنچا ہوں۔ یہ اس مرحوم کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہی چیز اس کی زندگی میں چھائی ہوئی ہے، اور وصال کی جو ہے آج مبارک دن اس کو ملا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی درجات کو بلند فرمائے، اور اس کے جو پاسمان لگام ہیں وہ تو خیر اب صبر تو کریں گے، لیکن
وہ اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین۔